أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم. نعیم اختر چینل میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید. مقام صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اس عنوان پر خطاب فرما رہے ہیں حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. یہ بیان حضرت قاری صاحب نے جمعۃ المبارک کے دن جامع مسجد مدنی ملتان میں کیا تھا. تو آئیے ہم سب مل کر حضرت قاری صاحب کا یہ بیان سنتے ہیں. بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ارحم امتي بامتي ابو بكر واشدهم في امر الله عمر واصدقهم حياء عثمان واقضاهم علي. صدق اللہ مولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قرآن کریم کی یہ آیات سورہ توبہ 11ویں سپارے کی چند آیات ہیں. پروردگار عالم نے دین کی جڑ جو چیز تھی، بنیاد اور اصول بنی دین کی، وہ دو چیزوں سے عبارت ہے. دین اور اسلام اور ایمان کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے اور ایک نبی کا فرمان ہے. دین کی بنیاد، دین کی جڑ، دین کی اساس، ایمان کی اصول کی تمام چیزوں کی بنیاد اور بیخ اور جڑ جو ہے وہ دو چیزیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن کریم ہے اور ایک محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اتنی بات تو بڑی آسان ہے، سمجھ میں آ گئی. خدا کا قرآن سمجھ میں آ گیا، نبی کا فرمان سمجھ میں آ گیا. دین کی جڑ اور بنیاد یہ چیزیں ہیں. ان سے ہٹ کر جو کچھ بھی ہے وہ دین نہیں. اور اب تصویر کا دوسرا رخ دیکھو کہ خدا کا قرآن اور نبی کا فرمان، یہ دونوں کے دونوں چیزیں ہمیں کیسے معلوم ہوئی کہ یہ اللہ کا قرآن ہے؟ ہمیں کیسے پتا چلا کہ نبی نے یوں فرمایا تھا؟ نہ جبریل کو تم نے دیکھا، نہ ہم نے دیکھا، نہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ
کیا نہ ہم نے زیارت کی. ہمارے سامنے قرآن نہیں اترا، ہمارے سامنے نبی نے حکم کوئی نہیں فرمایا، اس لیے کہ نہ ہم تھے نہ ہمارے باپ دادا تھے، ہم میں سے کوئی تھا ہی نہیں. اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا قرآن اور یہ نبی کا فرمان جو اسلام کی بنیاد ہے، یہ دونوں چیزیں ہمیں پہنچائی کس نے؟ بادشاہوں نے نہیں، وزیروں نے نہیں، سفیروں نے نہیں، امیروں نے نہیں، دولت مندوں نے نہیں، قانون دانوں نے نہیں، ججوں نے نہیں، بلکہ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں نے پہنچائی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت میں سے کوئی صحابی خود نہیں بنا، بلکہ اللہ پاک نے ان کا انتخاب فرمایا. نبی کا صحابی خود کوئی بھی نہیں بنا، کوئی صحابیات میں سے، کوئی صحابہ کرام میں سے اب خود نہیں بنا، اپنے نبی کے لیے معاون، مددگار، جانثار، وفادار، اچھے چن کر کے یار اللہ پاک نے اپنے محبوب کو دیے. گویا صحابہ کرام اسلام کی بنیاد ٹھہرے، صحابہ کرام قرآن کی بنیاد ٹھہرے. انہوں نے مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرآن سیکھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث پاک سیکھی، حضور کے اقوال دیکھے، اعمال دیکھے، افعال دیکھے، ان کو نقل کر دیا. آج اس امت کو اسلام ملا تو صحابہ کرام کی وجہ سے، کلمہ ملا صحابہ کرام کی وجہ سے، نماز جنازہ ملی صحابہ کرام کے واسطے سے، 5 وقتوں کی اذان ملی، تہجد ملی، اشراق ملی، زکات ملی، رمضان کے روزے ملے، نکاح ملا، عید کی نماز ملی، یعنی تمام کا تمام اسلام صحابہ کرام کے واسطے سے ملا. اب اگر ہم میں سے کوئی صحابہ کرام کا اعتبار نہیں کرتا، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے یاروں کا اعتبار نہیں کرتا، اس کا کلمہ صحیح نہیں، اس کا قرآن صحیح نہیں، اس کا رمضان صحیح نہیں، اس کا نکاح صحیح نہیں، اس کی شادی صحیح نہیں، اس کی نماز جنازہ صحیح نہیں، اس لیے صحابہ کرام پہ لازمی یقین کرنا پڑے گا. پھر صحابہ کرام میں سے عجب انداز کے لوگ اللہ پاک نے بنائے. وہ جانثار بھی تھے، وہ وفادار بھی تھے، وہ سچے عاشق بھی تھے. ایک صحابی مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں دیہات کے رہنے والا جٹ آدمی ہے، دیہات کا باشندہ عربی ہے، حضور کی خدمت میں سونے کی انگوٹھی پہن کر آ گیا، سونے کی مندری پہن کر آ گیا. آپ نے یوں سمجھ کر دیہات کا باشندہ ہے، غریب کو مسئلے کا پتہ نہیں، غریب کو میرے حکموں کا پتہ نہیں چلا، ہاتھ پکڑا اور سونے کی انگوٹھی نکال کر پھینک دی اور فرمایا تجھے علم ہونا چاہیے، سونا مردوں کے لیے پہننا حرام ہے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، انگوٹھی پڑی ہے سونے کی. دھیان کرنا، صحابہ کرام کافی سارے دیکھ رہے تھے، قریب آئے اور فرمانے لگے کہ اٹھا دے، بیٹی کو دے دینا پہننا جائز ہے، بیوی کو دے دینا، بہن کو دے دینا، گھر میں دے دینا، عورتوں کے لیے سونا پہننا جائز ہے. اٹھا لے، بیچ کر پیسے بنا لے، کپڑا خرید لے اور کھانے پینے کا سامان لے لینا، یا انگوٹھی اپنی اٹھا لے، آخر 2-4 ماسے کی ہوگی، کسی نہ کسی وزن کی بھی ہوگی، اور غربت کا زمانہ ہے، ضرورت کا زمانہ ہے. تمام صحابہ کہتے ہیں اٹھا لے، پر وہ نوجوان کہنے لگا قیامت آ سکتی ہے، میں اس سونے کی انگوٹھی کو نہیں اٹھاؤں گا.
چاہے میں پہننے کے لیے نہ اٹھاؤں، چاہے میں استعمال کرنے کے لیے نہ اٹھاؤں، آخر میرے آقا نے پھینک دیا ہو میں اٹھاؤں تو پھر میری غلامی کس بات کی؟ حالانکہ مسئلے کی بات کی، صحابہ کرام نے مشورہ صحیح دیا، بات صحیح بتا دی، جو اس کے لیے اچھی تھی، کام کی بات تھی کہ اس کو بیچ سکتے ہو، خرید سکتے ہو، عورتوں کو پہنا سکتے ہو، اور کچھ زیور بنوا سکتے ہو، پیسے بنا سکتے ہو، کھانے پینے کا ساز و سامان خرید سکتے ہو۔ عشق کا تقاضا یہ ہے، کہنے لگا میں تو عشق اٹھانا تو درکنار رہا، آنکھ سے بھی دیکھنے کو تیار تھے۔ یہی وجہ جو لوگ عاشق ہوا کرتے ہیں وہ عمل کرتے ہیں سیدھا سیدھا، انہیں کو کہتا جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، جنہوں کا عشق صادق ہے وہ کب فریاد کرتے ہیں، لبوں پہ مہر خاموشی دلوں میں یاد کرتے ہیں، لبوں پہ نعرے نہیں لگاتے پھرتے، شور نہیں مچاتے پھرتے، ہنگامہ نہیں کرتے پھرتے، لیکن دل جلے ہوئے رہتے ہیں، محبت کی آگ میں جل جل کر کے دل ختم ہو جاتے ہیں، انہیں اندازہ ہی نہیں ہوتا اس بات کا۔ یہ تو نبی کا عشق ہے، اگر ایک آدمی کے ساتھ عشق ہو جائے تو وہ بھی مولا ہو جاتا ہے۔ واقعات میں لکھا ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا، مجنو آگے سے نکل گیا، کوئی صوفی آدمی تھا، نیت توڑ کے پکڑ لیا کہ میرے آگے سے کیوں نکلا، میرے آگے سے کیوں گزرا؟ مجنو کہنے لگا تیری نماز ہی نہیں ہوئی، دوبارہ جا کے پڑھ۔ وہ کہنے لگا نکلا تو، نماز میری نہیں ہوئی، کیوں نہیں میری نماز ہوئی؟ آگے سے تو گزرا میرے سے، میری نماز کے آگے سے گزرا تو ہے، نماز میری نہیں ہوئی۔ کہنے لگا ہاں ایک بندے کے عشق میں مجھے تو نظر نہیں آیا اور تو خدا کی نماز پڑھ رہا تھا اور مجھے دیکھ لیا، تیری کیسی نماز ہے، کیسی بندگی کر رہا تھا کہ تجھے میں نظر آ گیا، دوبارہ پڑھ جا کے۔ اس کو کہتا کہ سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، سر بسجود ہوں مگر عزم میں پختگی نہیں، قائل بندگی تو ہوں قابل بندگی نہیں۔ سجدے کا مزہ، سجدے کا لطف، سجدے کا کیف، سجدے کی لذتیں ان سے جا کے پوچھو، نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے، تلواروں کے سائے میں۔ ان سے جا کے پوچھو جنہوں نے سجدے میں سر کٹا دیے، کتنی لذت آئی، کتنی حلاوت ملی، کتنا مزہ آیا، کس قدر لطف اندوز ہوئے۔ مجنو کو کسی نے دیکھا زمین میں بیٹھا ہوا لکیریں نکال رہا ہے، انگلی سے کچھ لکھتا ہے، پھر لکھتا ہے، پھر لکھتا ہے، جنگل میں بیٹھا ہے۔ کسی نے پوچھ لیا کیا لکھ رہا ہے؟ کہنے لگا گفت نقش نام لیلا می رقم، گفت نقش نام لیلا می رقم، خاطر خود را تسلی میں دہم، کسی کا نام لکھ لکھ کر دیکھتا ہوں، دل کو تسلی دے لیتا ہوں۔ عشق گویا ایسی چیز ہے، اس کے نام لکھ، جس سے عشق ہو جائے، جس سے محبت ہو جائے، اس کا نام لکھنے میں بھی مزہ آتا ہے، زبان پر نام لینے میں بھی مزہ آتا ہے، کانوں سے سننے میں بھی مزہ آتا ہے۔ یہ تمام کے تمام مدارج عشق صحابہ کرام نے سارے طے کر دی۔
ایک اور صحابی حضور کے سامنے آتا ہے، سرخ رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے اور آ کر کے سلام کیا ہے۔ آپ نے یہ بھی نہیں فرمایا کہ جائز نہیں، حرام ہے، ناجائز ہے تیرے لیے، آپ نے اس کے سلام کا جواب نہ دیا، بس صحابی کا دم نکلنے کو ہو گیا، میں مارا گیا، میں ہلاک ہو گیا، میری زندگی تلخ ہو گئی، کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سلام کا جواب نہ دیا۔ صحابہ کرام سے پوچھنے لگا، دوستو بتاؤ کیا گناہ ہوا مجھ سے، کیا جرم ہوا مجھ سے، کیا خطا ہوئی مجھ سے، مجھے پتہ نہیں چلا کہ حضور مجھ سے ناراض کیوں ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام فرمانے لگے، یہ جس رنگ کے کپڑے تو پہن کر آیا حضور کو پسند نہیں، سرخ رنگ کے کپڑے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں، مرد کے لیے منع فرمایا۔ گھر گیا، کپڑے اتارے، آج کل کا زمانہ نہیں تھا کہ 20 سوٹ گھر میں رکھے ہوئے ہیں، غربت کا زمانہ ہے، افلاس کا زمانہ ہے، تنگ دستی کا زمانہ ہے، مصیبت کا زمانہ ہے، اسلام قریب لوگوں میں ہے، غربت اسلام میں موجود ہے۔ صحابہ کرام ایک ایک کپڑے میں، اور تو اور کیا عرض کروں، نبی کی بیٹی کو کفن کی جگہ صرف ایک چادر ملی۔ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے سید الشہداء جلیل القدر صحابی کو ایک چادر ملی۔ کپڑے کی فراوانی کا حال یہ ہے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے، شہنشاہ کائنات کی جن کپڑوں میں وفات ہوئی، تو جال کے سردار کی جن کپڑوں میں وفات ہوئی، 11 بیول تھے۔ تنگدستی ہے، غربت ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں، ہم نے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس میں ڈھاکہ نہ ہونے کی وجہ سے، ڈھاکہ نہ ملنے کی وجہ سے آپ کے کرتے مبارک میں کئی جگہ ہم نے کانٹے چبھے ہوئے دیکھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، سیدہ ام سلمہ اور سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، یہ شہزادیاں ہیں، نبی کی گھر والی ہیں، بادشاہوں کی بیٹیاں ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے، ایک ایک سال میں موٹے کپڑے کا پورے سال میں ایک جوڑا رہتا تھا۔ ہماری ماں کہتی ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر مبارک جو تھا ٹاٹ کا بنا ہوا تھا، آدھا نیچے بچھا دیا جاتا تھا، آدھا اوپر اوڑا جاتا تھا۔ کپڑے کی تنگی تھی، پریشانی تھی، مگر عشق کا معاملہ یہ، صحابی گھر گیا، کپڑے اتارے، بیٹی کو نہ دیے، بہن کو نہ دیے، گھر والی کو کپڑے نہ دیے، یا تم کپڑے پہن لو تمہارے کام کے ہیں، بلکہ کپڑے اتار کر تندور میں آگ جل رہی تھی جلا کر خاک کر دیے، اور دوسرے کپڑے پہن کر آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس صحابی نے سلام کیا، حضور نے جواب دیا، حضور مسکرانے لگے۔ کتنا ادب ہے صحابہ کرام میں۔ آج تو لوگ بولتے نہیں سکتے، ایک عالم کی خدمت میں، ایک مفتی کے پاس، ایک ولی کے پاس بیٹھ کر زبان بھی لوگوں کی رہتی۔ صحابی نے جا کر یہ بھی عرض نہ کیا، یا رسول اللہ وہ کپڑے میں نے جلا دیے، اب تو راضی ہو جاؤ۔ اب
خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا ہے. اور میں یہ کہتا ہوں اب اگر پوچھا حضور کو پتا تھا یہ دیوانے ہیں یہ پروانے ہیں. فرمایا ان کپڑوں کا کیا کیا؟ وہ جو سرخ رنگ کے کپڑے تھے ان کو کیا کیا؟ جب حضور نے پوچھا تو کہنے لگا یا رسول اللہ میں نے تو وہ جلا دیے، میں نے تو وہ کپڑے آگ میں جلا دیے. بات اگلی ہے سننے کی. فرمایا غربت تنگ دستی عورتوں کے مطلب کے تھے، کسی عورت کو گھر میں دے دیا ہوتا ان کے کام آ جاتے، وہ کپڑے ان کے لیے تو جائز تھے. صحابی کہتا ہے او میرے آقا جن کپڑوں کو دیکھ کر آپ نے منہ پھیر لیا ہو، چہرہ انور پھیر لیا ہو، جن کپڑوں کو دیکھ کر آپ ناراض ہو گئے ہو، رب ذوالجلال کی قسم میرے پاس وہ آنکھیں نہیں ان کپڑوں کو دوبارہ دیکھوں. میں ان کپڑوں کو دوبارہ کیسے دیکھ لیتا؟ میرے عشق کے خلاف ہے، میرے سوز و گداز کے خلاف ہے، میرے کیف و سرور کے خلاف ہے، میری غلامی کے خلاف ہے. میں نے غلامی اختیار کر رکھی ہے، جو آقا چاہے گا وہی ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تشریف لے جا رہے ہیں، قافلہ چل رہا ہے. راستے میں شام ہوئی، نماز کا وقت قریب آیا. بستی کے بچے بھی قافلے کو دیکھ کر آ گئے. بستی کافروں کی ہے، گاؤں کافروں کا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو حکم دیا اذان پڑھ، نماز پڑھیں گے اذان دے. صحابی اذان دینے لگا. بچوں کی عادت ہوتی ہے نقل کرنے کی، بچوں کی عادت ہوتی ہے نقل کرنے کی. ابو محذورہ ایک لڑکا ہے، کئی لڑکے اور بھی ہیں، یہ تھوڑا سا بڑا ہے ان میں. ادھر صحابی کہنے لگا اللہ اکبر اللہ اکبر. اس لڑکے نے بھی یوں ہی کانوں میں انگلی دے کر قبلے کی طرف منہ کر کے، اور اس نے بھی یوں ہی کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. حالانکہ اس کا عقیدہ نہیں، ابھی کافر ہے، کافر کا بیٹا ہے، مگر یوں ہی شرارتن کھیل کود کے بیچ میں یہ بات سے چلو آ گئی. عموماً بچوں کی عادت نقل کرنے کی ہوتی ہے. جب صحابی نے کہا اشہدو ان لا الہ الا اللہ، ابو محذورہ لڑکا تھا کہنے لگا اشہدو ان لا الہ الا اللہ. ادھر صحابی نے کہا اشہدو ان محمد رسول اللہ، ادھر اس لڑکے نے بھی نقل پوری کی. نہ تو اس کا ارادہ ایمان لانے کا ہے، نہ اس کی نیت میں اسلام ہے نہ ایمان ہے. وہ اس نے تو ایک تماشا بنایا ہوا، کھیل بنایا ہوا ہے. کبھی اذان سنی نہیں، دیکھی نہیں، وہ حیران ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے. چنانچہ بچہ بھی کانوں میں انگلی دے کر شروع ہو گیا. جب اذان ختم ہوئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لڑکے کو پکڑ کے یہاں لاؤ. صحابہ کرام نے اسے جا پکڑا. اب وہ دوڑتا تو دوڑ سکتا تھا، مگر جانتا تھا یہ بڑے بڑے آدمی ہیں، مجھے بھاگے ہوئے کو یہ جانے تو دیں گے نہیں. مسافر ہے، کوئی قافلہ ہے، چلو مجھے کون سے یہ ماریں گے. صحابہ کرام پکڑ کر ابو محذورہ بچے کو، لڑکے کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے صحابی. اور آپ نے فرمایا کیا کہہ رہا تھا تو؟ کیا نقل کر رہا تھا؟ اگر آج ہم اپنے بچوں کو
تعلیم دیں، تربیت کریں، کوشش کریں تو کچھ تو دل پہ بات اثر کرے گی۔ اور جب تم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو کنجریوں کے بدماش عورتوں کے گانے سناؤ گے تو ان کے دلوں پہ بدماشی پڑے گی، نیکی نہیں پڑے گی۔ قصور ہمارا ہے، نسل کا نہیں۔ اگر ہم سیدھے ہو جائیں تو نسل بھی سیدھی ہو سکتی ہے۔ ہم بڑے سیدھے ہونے کو تیار نہیں۔ ہزاروں راستے نکال رکھے ان بڑوں نے۔ 60 سال کی عمر ہوگی، 70 سال کی عمر ہوگی، آج تک قبر کی تیاری کا فکر نہیں۔ کبھی دماغ میں یہ بات بھولنے سے بھی نہیں ٹکرائی، تیری تیاری ہے، تو قبر کے کنارے پہنچا ہوا ہے۔ سوچ تک نہیں یہ بات۔ اسی کو مجذوب کہتا چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، چند روزہ ہے یہ دنیا کی بہار، دل لگا غافل اس سے زینہار۔ ہوشیار اے باہوئے غفلت ہوشیار، کیا یہی ہے زندگانی کا چار؟ یوں ہی کیا کرتے ہیں آدمی۔ تو ابو محذورہ جو بعد میں صحابی بنا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا کہہ رہا تم، ذرا مجھے بھی سنا۔ اب وہ خاموش ہے۔ فرمایا بھائی دیکھ لے، جب تیرے دل میں شوق اٹھا تو نے کہہ ڈالا، اور جب ہم کہہ رہے ہیں تو کہتا نہیں ہمیں سنا دے۔ اب اس نے شروع کیا اللہ اکبر اللہ اکبر۔ فرمایا دیکھ اس وقت زور سے کہہ رہا تھا اور اب ہم سن رہے ہیں تو آہستہ کہنے لگا۔ اس نے زور سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا، اللہ سب سے بڑا۔ بڑی چوٹ تھی کفر پر یہ، اللہ کو بڑا مان لے تو بات ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کو بڑا مانتے نہیں۔ اگر اللہ پاک جل جلالہ کو بڑا مان لیا جائے پھر ٹبے سے مرادیں کیسی، پھر پیپل پر سے مرادیں کیسی، پھر جھنڈی کنڈی سے مرادیں کیسی، پھر پیر فقیر سے مرادیں کیسی۔ اگر اللہ کو بڑا مان لیا جائے، اللہ پاک نے تو اعلان کر دیا تبارک الذی بیدہ الملک، اور لوگوں ملک میرا، راج میرا، برکتیں میرے پاس ہے۔ ابو محذورہ کہنے لگا اللہ اکبر۔ اور ایک اور بات عرض کر دوں، صحابی نے اس دن جو اذان شروع کی تھی جو ابو محذورہ نے سنی، یہ تو اور بھی زور سے کہنے کی بات ہے کہ گواہی دیتا ہوں اللہ کے سوا معبود کوئی نہیں، گواہی دیتا ہوں۔ عرب کا بچہ تھا، عربی کا بچہ تھا، جانتا تھا اشہدو کے معنی کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا معنی کیا ہے۔ آہستہ آہستہ کہنے لگا۔ حضور نے فرمایا نہیں بھائی مزہ نہیں آ رہا، اسی طرح سے کہہ جیسے اس وقت کہہ رہا تھا۔ اور اگلی بات تو اور زیادہ خطرناک تھی، جھگڑا ہی یہ تھا اشہد ان محمد رسول اللہ جب کہنے لگا تو اس نے اور زبان نیچے کو دبائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بھائی ذرا اونچی جس طرح سے اس وقت تم نے کہا تھا یوں ہی کہہ کے سناؤ۔ اور یوں لکھا علماء کرام نے، وہ اذان کے کلمے دہرا رہا تھا اور رحمت والا ہاتھ کالے کملے والے کا سر پہ رکھا ہوا تھا۔ جب اذان کے کلمے پورے کہہ چکا، اس زمانے کی اذان، حضور کی سکھائی ہوئی اذان، صحابہ کرام کی دی ہوئی اذان، بلال کی اذان، ابو محذورہ کی اذان، عبداللہ
عبداللہ بن ام مکتوم کی اذان سارے صحابہ کی اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی تھی، اور اب 15-20 سال سے جہاں سے شروع ہو رہی ہے تمہیں پتہ ہی ہے۔ پھر دونوں باتوں میں سے ایک ضرور ہے، نعوذ باللہ، یا حضور کے سامنے اذان صحیح نہیں تھی یا پھر اب کی اذان صحیح نہیں ہے۔ دونوں باتیں نہیں ہو سکتی۔ جب تک لاؤڈ اسپیکر نہیں لگے تھے اس وقت تک کہاں تھا یہ اذان سے پہلے کا سلام، اور آج بھی جس دن بجلی نہیں ہوتی، اور آج بھی جس دن بجلی نہیں ہوتی اس دن سلام کدھر جاتا ہے؟ ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اٹھ کے جانے لگا، لڑکا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھیل لی، اس کو پیسوں کی پکڑا دی۔ اسلام ایمان کی ابھی کوئی بات نہیں، یہ تو ایک بچے کے ساتھ دل لگی تھی، بچے سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہلوایا، یعنی ثابت یہ ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو کوشش کرتے تھے کہ اذان سیکھ جائیں۔ اب ایمان اور اسلام کی کوئی بات نہیں۔ بچہ تھا، اپنے گھر گیا، امی جان، ایک قافلہ آیا تھا، ان میں سے کانوں میں انگلی دی اور اس نے یہ کلمے کہے، پھر میں نے نقل کر دی۔ پھر ان کا ایک سردار تھا، اس نے مجھے پکڑوا کے اپنے پاس بٹھا لیا، پھر اس نے مجھے یہ کلمے کہلوائے۔ جب میں نے یہ کلمے پورے کر دیے تو اس نے مجھے یہ پیسے دے دیے۔ اب اماں کافرہ تھی، مشرکہ تھی، کہنے لگی بیٹا یہ لفظ ہمارے کہنے کے نہیں ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ ہم کیوں کہے، ہم تو اوروں کو بھی مانتے ہیں نا، اشہد ان محمد رسول اللہ ہم نہیں مانتے، تم نے کیوں کہا؟ علماء کرام نے لکھا، کتابوں میں موجود ہے، وہ پیسوں کی تھیلی اپنی ماں کو پکڑا دی اور جا کے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پھر حاضر ہو گیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ اس وقت تو کلمے آپ نے کہلوائے تھے، میں نے کہے تھے، اب میں آپ کے سامنے دل کا ارادہ لے کے آیا ہوں، میری ماں کی میں نہیں مانتا، میری ماں کا عقیدہ غلط ہے، میرے باپ کا عقیدہ غلط ہے، میرے خاندان کا عقیدہ غلط ہے، اور کالی کملی والے مجھے کلمہ پڑھاؤ۔ بچہ تھا، حالانکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کلمہ پڑھایا، اور فتح مکہ کے بعد اس کو مکے کا بیت اللہ کا مؤذن بنا دیا، اس نے اذانیں دی ہیں۔ یہ سارا واقعہ میں نے آپ کو اس لیے نہیں سنایا کہ ابو محذورہ کی اذان تمہیں سنانی تھی، بلکہ اصل بات اب آنے لگی ہے جس کی بنا پر یہ ساری حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے نقل کی ہے۔ ابو محذورہ نے ساری زندگی یہ بیچ کے سر کے بال، اتنے بال کبھی کٹوائے ہی نہیں، اور جو بال ٹوٹ جاتا نکل جاتا کنگھی وغیرہ میں اس کی بڑی حفاظت کرتا، اس کو سنبھال کے رکھتا۔ کسی نے کہا ابو محذورہ خامخواہ اتنا بالوں کا وزن اٹھائے پھرتا ہے، تو کٹوا دیا کر، کٹانا جائز ہے نا؟ کہنے لگا مجھے بھی پتا ہے کٹانا جائز ہے، حضور نے کٹوائے ہیں، صحابہ کرام نے کٹائے ہیں، ٹھیک ہے میں جانتا ہوں، لیکن تمہیں کیا معلوم ہے میں ان بالوں کو کٹوا کر زمین پہ نہیں پھینکوں گا جن بالوں کے اوپر شہنشاہ کائنات کا رحمت والا ہاتھ پھر چکا ہے۔ پوچھا گیا تیرے سر پہ کب ہاتھ پھیرا تھا؟ فرمایا جب مجھ سے وہ کلمے کہلوائے اذان کے، اس وقت میں زبان سے کہہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، اور حضور کا ہاتھ میرے سر پہ رکھا ہوا تھا۔ انہوں نے ان بالوں کی بھی حفاظت کی
جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک کے نیچے آ گئے. آج تم اس قرآن کو نہیں مانتے جس قرآن کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری عمر پڑھا، اللہ سے لے کر تمہیں دیا اور فرمایا او لوگوں یہ امانت میری تمہارے حوالے ہے، قیامت میں یہ امانت تم سے واپس لے لوں گا. یہ لوگ تمام چیزوں کی چھان بین کیا کرتے تھے، تحقیق کیا کرتے تھے، تفتیش کیا کرتے تھے، معلومات کرتے تھے کہ آیا ایسا نہ ہو کہ ہم خواہ گناہ میں پھنس جائیں. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بہت اونچے درجے کے عالموں میں، صحابہ کرام میں جو بڑے بڑے عالم اور مفتی شمار ہوتے تھے، عبداللہ بن عباس کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے. اور حضور کے رشتہ دار بھی ہیں، چچا زاد بھائی ہیں. حضرت عباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں اور حضرت عبداللہ حضرت عباس کے بیٹے ہیں. گویا چچا زاد بھائی ہوئے حضور کے. رشتہ بھی ہے، صحابی بھی ہے، عالم فاضل ہے. کچھ آدمی آئے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں اور کہنے لگے کہ ہم فلاں علاقے کے باشندے ہیں. توجہ کرنا، بڑی کام کی بات یاد آئی ہے، بڑی قیمتی بات ہے. خدا کی قسم منبر رسول پہ بیٹھ کے تم سے وعدہ کرتا ہوں، اللہ اور اس کے رسول کے اوپر یقین کرتے ہوئے میری کوئی ہستی نہیں کہ اگر ان باتوں پر ہمیں یقین آ جائے اور ہم عمل کر لیں، جنت میں جانا نہیں، جنت تمہیں تلاش کرتی پھرے گی. کچھ آدمی آئے، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں میرے پاس کچھ آدمی آئے، کسی علاقے کے تھے، اور کہنے لگے آپ بڑے عالم ہیں، فاضل ہیں، اللہ والے ہیں، مفسر ہیں قرآن کے، ایک مسئلہ پوچھنا ہے. فرمایا پوچھو کیا مسئلہ ہے، جان کرنا. کہنے لگے ہم اتنے آدمی حج کے ارادے سے جا رہے ہیں. اس زمانے میں ریل، موٹر، ہوائی جہاز، گاڑیاں، مشینری، پیٹرول، ڈیزل کہاں تھے؟ یا پیدل تھا یا اونٹ گھوڑا تھا بس. کہتے ہیں کہ ایک قافلہ چلتے چلتے ہم میں سے ایک آدمی مر گیا. قافلے میں سے ایک آدمی فوت ہو گیا، انتقال کر گیا. اب دنیا کا قاعدہ یہ ہے کہ قافلے والے اٹھائے اٹھائے تھوڑا ہی پھرتے ہیں. ملک بھی دوسرا تھا، علاقہ بھی دوسرا تھا، پھر اٹھا کر لے کہاں جائے؟ مرے ہوئے کو کون اٹھائے پھرے؟ مسئلہ پوچھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی. ہم نے اس آدمی کے لیے قبر کھودنی شروع کی، قبر کھودی جو قافلے میں سے مر گیا تھا، اور قافلہ بھی حاجیوں کا حج کو جا رہے تھے. مسئلہ پوچھنے والے کہتے ہیں کہ ہم نے جب قبر کھودی اور لحد ہم اکھاڑنے لگے تو اتنا بڑا کالا سانپ نکلا کہ پوری قبر اس نے گھیر رکھی ہے. بہت بڑا سانپ. ہم نے اس قبر کو وہیں بند کر دیا اور دوسری جگہ کافی فاصلہ دے کر ہم نے پھر اور قبر کھودی. پھر کہتا جب کافی گہری قبر کھد چکی، جب لحد ہم نکالنے لگے وہاں پھر کالا سانپ ہے اتنا بڑے، پوری قبر جتنی لمبائی کا سانپ ہے. کہتے ہم خدا کی پناہ پناہ کر کے وہاں سے بھی بھاگ گئے. پھر ہم بہت دور جا کر تیسری جگہ ہم نے قبر کھودی، اور جب لحد اکھاڑنے لگے تو تیسری جگہ بھی ایسا ہی شکل کا کالے رنگ کا بہت بڑی اژدہا ہمیں وہاں بھی ملی.
اس میت کا کیا کریں؟ ایک جگہ قبر نکالی وہاں سانپ، دوسری جگہ قبر نکالی وہاں سانپ، تیسری جگہ قبر نکالی وہاں سانپ۔ اب ہم اس میت کو کہاں اٹھا کر لے جائیں، کیا کریں؟ ہے مسلمان، ہے ہمارا ساتھی، آپ عالم ہیں، نبی کے چچا کے بیٹے ہیں، مفسر ہیں، عبداللہ بن عباس ہے، جلیل القدر صحابی ہے، آپ مسئلہ بتائیں اب ہم کیا کریں؟ دریا میں پھینکیں، درخت پہ لٹکا دیں، سر پہ اٹھائے پھرے، اب ہم اس کو لے کہاں جائیں؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرمانے لگے اس سانپ سے تم اس کو بچا نہیں سکتے، یہ دنیا کا سانپ نہیں، یہ آخرت کا سانپ ہے۔ اس اژدہا سے تم اس کو ہرگز نہیں بچا سکتے، اس کالے سانپ سے تم اس کو نہیں بچا سکتے، اگر 100 جگہ قبر نکالو گے یہ وہی ملے گا، نہیں بچا سکتے، تم وہی دفن کرو جہاں تم نے قبر نکالی۔ چنانچہ انہوں نے ویسے بھی گھبرائے ہوئے تھے میت بھی، جب تک سانس آ رہے ہیں کسی کا ابا، کسی کی اماں، کسی کی بیگم، کسی کا بیٹا، کسی کا لخت جگر، کسی کا نور نظر، کسی کی بہن، کسی کا بھائی، اور جب دم نکل جائے تو کسی کا کچھ بھی نہیں، پھر تو آخر قبر ہی تھی جلدی ہو، کوئی جلدی کراؤ آئی۔ ان حضرات نے اس کو اسی قبر میں دفن کر دیا، اور جب وہ مٹی جو ڈالتی تھی نا تیسری قبر کی، پھر مٹی نکالی تو وہ سانپ پھر بھی آگے ملا ہے، وہی دفن کر دیا۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس قافلے کے لوگوں کو فرمایا کہ یہ کوئی خاص گناہ کرتا تھا، کوئی خاص جرم کرتا تھا، جس کی بنا پر دنیا والوں کو دکھایا جا رہا ہے کہ ایسا گناہ کرو گے تو ہم یوں سزا دیں گے۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس نے یوں فرمایا، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے یہ فرمایا کہ جب تم گھر جاؤ اس کے رشتہ داروں سے، خاندان والوں سے اس کا جرم پوچھ کر مجھے بھی خبر دینا، بتانا۔ چنانچہ جب وہ لوگ واپس گئے انہوں نے جا کر کے پوچھا کہ بھئی تمہارا آدمی جو تھا وہ کیا گناہ کرتا تھا ایسا؟ کہنے لگا بہت بڑا گناہ کرتا تھا، ایک بڑا جرم کرتا تھا، اور وہ جرم ہے آج اس کو کوئی بھی گناہ نہیں سمجھتا، وہ گناہ ہے جس کو گناہ کوئی نہیں سمجھتا، وہ قصور ایسا ہے جس کو قصور کوئی نہیں سمجھتا، وہ جرم ایسا ہے جس کو جرم کوئی نہیں سمجھتا، وہ خطا ایسی ہے جس کو خطا کوئی نہیں سمجھتا۔ گھر والوں سے پوچھا کہ کیا گناہ کرتا تھا؟ گھر والوں نے بتلایا غلے کی تجارت کیا کرتا تھا، اناج کی تجارت کیا کرتا تھا، اس میں بے ایمانی کیا کرتا تھا، من میں سے 2-3 سیر نکال لیے دانے اور مٹی ملا کر گھاس بھوسا ملا کر پورے کر دیا کرتا تھا۔ ہم میں سے نہیں کرتے، یہ چھچے ہٹ کر رکھے آڑتیوں نے مزدوروں کو نہیں کہتے کہ دڑا مارو، دڑا کرو، اچھے ماڑے چاول ملا کر دڑا کرو، اچھی ماڑی کڑک ملا کر کے دڑا کر دو، کھانڈ ملاؤ، شکر ملاؤ، گڑ ملا کر دڑا کر، یعنی ملاوٹ کا نام دڑا کرنا ہے یار منڈیوں میں۔ 6 حج کر رکھے، 7ویں کی تیاری ہے اور حاجی صاحب سارا دن دڑا کراتے ہیں۔ اندازہ لگا کیا بنا تیرے حجکار، کیا بنا تیری اسلامی چیزوں کا، مگر غم کوئی نہیں، فکر کوئی نہیں، گناہ کوئی نہیں سمجھتا۔ کریانے والے بھی خوب ڈرا کرتے ہیں، کاروبار میں ملاوٹ کرتے ہیں، دودھ میں پانی ملانے والے تو بالکل نہیں کرتے انشاءاللہ۔
نیک لوگ ہیں، بالکل نہیں کرتے۔ یہ سڑکوں پہ جتنے نلکے لگے ہوئے ہیں نا، ان نلکوں سے پوچھو کہ تمہارا پانی جاتا کہاں ہے؟ ملاوٹ کرنا، تم ڈاکٹر کو پیسے دے کر کے ملاوٹ کھلا کرتے ہو، ٹریفک والے پولیس والوں کو پیسے دے کر کھلی بے ایمانی کرتے ہو، طرح طرح کے کاروبار کرنے والے ایکسائز والوں کو، انکم ٹیکس والوں کو رشوت دے کر کھلا کرتے ہو۔ آؤ عبداللہ بن عباس سے جا کے پوچھو، یہاں تو چھوٹ گئے، تم نے جو حقوق العباد کی تباہی کی وہاں نہیں چھوٹو گے۔ ہر کاروبار کرنے والا سوچ لے، حدیث میں نے نقل کی ہے، گپ نہیں ہے۔ چنانچہ گھر والوں نے بتلا دیا کہ یہ جرم کیا کرتا تھا، پھر ابن عباس کو خبر دی گئی کہ اس آدمی کا یہ گناہ تھا۔ اور ایک دن بازار سے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، تشریف لے جا رہے ہیں، گندم کا ڈھیر لگا ہوا ہے۔ آج کل تو ماحول ہی بڑا عجیب ہے، گندم کی کیا بات، سبزی لے لو، فروٹ لے لو، پوری ٹوکری میں جو 4-5 دانے اچھے ہوں گے وہ اوپر رکھے ہوئے ہیں، اور جب آپ کہیں گے نا کہ 1 کلو دے دو تو نیچے ہاتھ مارتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ اوپر والے دے کہ نہیں، یہ تو سارا دن میں نے دکھانے کے لیے رکھنے ہیں نا۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی سارے کر رہے ہیں، بڑا اہم سوال ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ بات اٹھ سکتی ہے، میرے ذہن میں بھی یہ بات اٹھ سکتی ہے کہ جی سارے کر رہے ہیں۔ غلہ منڈی والے غلے میں کرتے ہیں، سبزی منڈی والے سبزی میں کرتے ہیں، دوسرے کام کریانے والے اس میں کرتے ہیں، اور آگے چلو مولوی مسلوں میں کرتے ہیں۔ مسئلے میں گڑبڑ نہ کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جی اگر گڑبڑ نہ کریں تو مال نہیں بکتا، تو مولوی بیچارہ کیا کرے؟ جب تک وہ گڑبڑ نہ کرے اس کا بھی کام نہیں چلتا۔ تم قابو آتے ہو ایسے؟ ہزاروں روپے شادی پہ خرچ کرتے ہو، رشتہ دار کھا گئے، محلہ کھا گیا، برادری کھا گئی، عزیز و اقربا کھا گئے۔ شام کو جب بالکل کھرچن صاف ہو گئی، برتن ٹینٹ ہاؤس میں واپس پہنچ گئے، بڑے میاں پھر پوچھتے ہیں کیوں بھائی مولوی صاحب آئے تھے؟ کہ نہیں جی یاد ہی نہیں رہے گا لوگوں کو۔ اب بتاؤ یہ مولوی اگر تمہارے مردوں کا کفن نہ اتارے تو اور کیا کرے؟ شادی میں تم اس مولوی کو بولتے ہو اور کسی کو تو نہ بلایا، ایک ایک کو یاد کرتے ہو، خالہ آئی کہ نہیں، پھوپھی آئی کہ نہیں، ماموں آیا کہ نہیں، چچا آیا کہ نہیں۔ اس لیے مولوی بھی ملاوٹ کرتا ہے۔ ایک حدیث پاک سن لو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ کی عدالت میں کچھ لوگ آئیں گے جن کے منہ میں آگ کی لغام چڑھی ہوئی ہوگی۔ پہلے سے آگ کی لغام ان کے منہ میں ڈالی ہوئی ہوگی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ جواب ارشاد فرمایا میری امت کے عالم ہوں گے جو اصل مسئلہ چھپا کر غلط بتایا کرتے تھے، حسد کی بنا پر، بغض کی بنا پر، عداوت کی بنا پر غلط مسئلے بیان کیا کرتے تھے۔ یہ آج لوگ کیا کہتے ہیں کہ شاہ اسماعیل شہید دہلوی رحمت اللہ علیہ شہید نہیں، رب ذوالجلال کی قسم جاؤ رنجیت سنگھ کی قبر سے جا کے پوچھو، اس کے چھلاوے سے جا کے پوچھو، سکھوں سے جا کے معلومات کرو کہ مسجد
کس نے اٹھائے تھے؟ وہ کون تھا دلی کا شہزادہ جس نے آگے بڑھ کر سکھوں کے دانت کھٹے کیے، جس نے جہاد کیا، جس نے جنگ کیا، جو ڈوگروں سے ٹکرایا، جو سکھوں سے ٹکرایا، جو ہندوؤں سے ٹکرایا، ہزاروں لاکھوں مجاہدین ان کے ساتھ ہو کر شہید ہوئے۔ تم شاہ اسماعیل شہید پہ تنقید کرتے ہو، تم شاہ اسماعیل شہید کو کفر کا فتویٰ دیتے ہو، ساری زندگی تم بھی، تمہارے بڑے بھی، ایک آدمی کا نام لو جو کبھی انگریزوں سے ٹکرایا ہو، سکھوں سے ٹکرایا ہو، ہندوؤں سے ٹکرایا ہو، مراٹھوں سے ٹکرایا ہو، ڈوگروں سے ٹکرایا ہو، کسی وقت بھی کافر سے لڑا ہو، تم اور تمہارے بڑے کبھی نہیں لڑے۔ یہ میرے اکابر کو اللہ پاک نے توفیق بخشی ہے۔ جاؤ ملکہ وکٹوریہ سے جا کے پوچھو، لارڈ ماؤنٹ بیٹن سے جا کر کے پوچھو، انگریزوں کی ملک میں جا کر کے فائل معلوم کرو، ان کے اکیڈمیوں میں جا کر دیکھو مولانا حسین احمد مدنی کون تھا، مولانا شیخ الہند کون تھے، مولانا ابوالکلام آزاد کون تھے، مولانا محمد علی جوہر کون تھے، مولانا شوکت علی جوہر کون تھے، وہاں جا کر معلوم کرو۔ شاہ اسماعیل شہید جس کا مزار بالا کوٹ پہاڑ کی چوٹی پہ ہے، چاروں طرف 4 رنگ کا پودینہ کھڑا ہوا ہے، اور وہ پودینہ الگ الگ رنگ، الگ الگ خوشبو، جب ہوا ٹکراتی ہے خس عطر کی شاہ کی قبر پہ بارش آئی۔ حدیث پاک میں پہچان آئی ہے شہید ہونے کی کہ اس کی قبر کے چاروں طرف پودینہ ہوتا ہے۔ اور جا کے پوچھ، او دلی کے شہزادے تجھے کیا ہوا تھا؟ تجھے گود میں کھلانے والے بڑے بڑے شہزادے، شاہ ولی اللہ کا تو پوتا، دلی کے رہنے والا، تجھے کیا پڑی تھی یہاں آ کر ٹکرایا؟ جواب ملے گا فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جنہیں مرنا نہیں آتا انہیں جینا نہیں آتا، جو مرنا نہیں جانتے وہ جینے کی کیا تمیز رکھتے۔ دلی کے بازاروں میں انگریز نے جو روڑی ٹوٹنے والے انجن چلائے وہ ہم تھے، شاملی کے میدان میں انگریزوں سے ٹکرانے والے ہم تھے، بالا کوٹ پہاڑ کی چوٹیوں سے لے کر، دلی سے لے کر رنجیت سنگھ کی فوج سے ٹکرانے والے ہم تھے، ڈوگروں سے ہم ٹکرائے، مراٹھوں سے ہم ٹکرائے، ہندوؤں سے ہم ٹکرائے، اور تم ہمیں الزام دیتے ہو۔ ہاں ایک چیز میں ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، کھیر کھانے میں، حلوہ چاٹنے میں ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، ہم ہار مانتے ہیں۔ قرآن نہ تم پڑھ سکتے ہو، نہ بیان کر سکتے ہو، نہ تمہارے مقدر میں ہے، نبی کا فرمان نہ تم پڑھ سکتے ہو، نہ بیان کر سکتے ہو، نہ عمل کر سکتے ہو ہمارے مقابلے میں۔ جس میدان میں ہم تمہارے مقابلے کے نہیں، ہم تسلیم کرتے ہیں، تم 50 جگہ دعوت کھا سکتے ہو، ہم ایک جگہ بھی بیٹھ کر نہیں کھا سکتے۔ تم نے تو کسی کو موڑا ہی نہیں، کوئے تو چڑھ کر چکلے میں جا کر نذرانے وصول کرنے والوں، کبھی سوچا بھی ہے یہ دینے والی کون ہے؟ اس لینے سے غرض ہے، جزاک اللہ جزاک اللہ، سبحان اللہ۔
میں عرض کرتا ہوں صحابہ کرام کی واقعات سے قرآن بھرا پڑا ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، فرمایا پہلے سبقت کرنے والے مہاجرین انصار صحابہ کرام، اللہ پاک فرماتے ہیں سنو ان کے بارے میں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اور میرا ان کا سودا ہو گیا، جان انہوں نے میرے حوالے کر دی، اپنی جنت اور اپنی رضا میں نے ان کے حوالے کر دی۔ قرآن ہے قرآن۔ اب ایک سوال اٹھاؤ کہ جی اللہ صحابہ کرام سے راضی ہو گیا اور صحابہ کرام اللہ سے راضی ہو گئے، ہمیں کیا ملا؟ فرمایا والذین اتبعوہم، صحابہ کرام کو ماننے والے قیامت تک کے آنے والے مسلمان، اللہ کہتا میرا سب سے وعدہ ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي، میں نے تم سب کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے، خالدین فیہا ابدا، جو دے کر میں واپس ہرگز نہیں لوں گا، ذالک الفوز العظیم۔ کہ نہ معلوم گالیاں دینے میں کیا لطف آتا ہے، کیا طبیعت صاف ہوتی ہے کسی کو برا بھلا کہنے۔ میں عقیدے کی تردید کروں گا، نظریے کی تردید کروں گا، مجھے کیا؟ ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی ہے، یہودی ہے، کبھی اپنے بڑوں کی برائی نہیں کرتے۔ سکھوں نے کبھی اپنے گرو کی برائی نہیں کی، ہندوؤں نے کبھی اپنے پنڈتوں کی برائی نہیں کی، سومناتھ کے مندر میں رہنے والے بدماش پنڈتوں کی ہندوؤں نے کبھی برائی نہیں کی۔ تم صحابہ کرام کی برائی کرتے ہو، تم ان اللہ والوں کی برائی کرتے ہو جنہوں نے اسلام کے لیے جنگ کیے، جہاد کیے، ہزاروں میل کے سفر کیے۔ میں پیچھے پیچھے ہو لیا۔ حضرت شاہ صاحب نے شکلے کی طرف، پورے بازار کی طرف رخ کیا۔ مولانا عبد القیوم صاحب لکھتے ہیں ارواح ثلاثہ میں کہ جب وہ بازار قریب آیا تو میں نے راستہ روکا چاندنی چوک دلی میں اور ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے شہیدوں کی عزت کو برباد نہ کرو، کہاں چلے ہو؟ مولانا عبد القیوم کا یہ خیال نہیں تھا کہ یہ برائی کے ارادے سے چلے، جانتے تو تھے کہ چلے کسی کام سے ہیں۔ مولانا عبد القیوم صاحب کہتے حضرت اگر کسی نے بازار سے گزرتے بھی دیکھ لیا بیڑا غرق ہو جائے گا، ناک کٹ جائے گی۔ خدا کی قسم اس اللہ والے نے جو اس وقت جواب دیا ہے نا، فرمایا مولانا میں نبی کی سنت کو ادا کروں گا، میں تبلیغ کروں گا، میں ان عورتوں کو برائی سے منع کروں گا۔ اگر کالی کملے والے کی سنت کو ادا کرتے ہوئے میری داڑھی پکڑ کر کے چاندنی چوک میں میرے سر پہ جوتے مارے گا، میں جوتے کھاؤں گا۔ ان کا کئی اجلاس تھا، دروازے پہ جا کے کھڑے ہو گئے، کنڈی کھٹکھٹائی، ایک بچی آئی، کیا بات ہے؟ کہ فقیر ہے سدا سناتا ہے، فقیر ہے سدا سنائے گا۔ وہ روپیہ 8 آنے 2-4 آنے اوپر سے جا کے لے کے آئی، بلا لیا شاہ صاحب کو اوپر، بقوری دینی وہذا البلد الامین، اللہ نے 4 قسمیں کھائی ہے، او عورتوں، او خواتین، او بہنوں، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ پاک نے تمہارے یہ خوبصورت چہرے بنائے ہیں، یہ جہنم میں چلیں گے، تمہیں تکلیف ہوگی، ان کی حفاظت کرو، اللہ اللہ کیا کرو، گناہ سے توبہ کر لو۔ ایک تو دکھے ہوئے دل کا اثر تھا،
زبان کا اثر تھا، پھر سید تھا، پھر اللہ والا تھا۔ فرماتے ہیں وہ تینی کی صورت ختم نہیں ہوئی، تمام کی تمام رونے لگی اور کہنے لگی سید صاحب کیا کہتے ہو؟ فرمایا وضو کرو ساری۔ سب کو وضو کرایا، نماز کی نیت کرائی۔ جب وہ سجدے میں گئی، شاہ بھی سجدے میں گر گیا، الہی سجدے میں لا کر میں نے ڈال دیا ہے، قبول کرنا تیرا شاہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخری وقت میں کامیاب فرمائے اور ایمان کے ساتھ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ابھی آپ حضرت مولانا قاری محمد حنیف صاحب ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کو سماعت فرما رہے تھے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں اور ان علماء کرام کے بیانات کو آگے بھی شیئر کرتے رہیں۔ آپ سب دوستوں کا بہت شکریہ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ پاکستان پائندہ باد۔